حضرات ذی وقار، ایک وقت انسان پہ ایسا تھا جب یہ دنیا کا باسی نہیں تھا بلکہ جنت اس کے لیے اللہ نے قرار دی تھی۔ میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم اور ہماری ماں حوا کو جب بنایا تو کہا ادخلوا الجنہ، تم دونوں جنت میں داخل ہو جو انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیوی، اور یہاں کی عیش بری زندگی گزارو، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب چلے گئے یا اسے کھا لیا تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ناراض ہو کے میرے اور آپ کے باپ کو یہ حکم دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تم دونوں اب یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اس وقت یہ اپنے رب سے بہت دور ہو چکا، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کٹ چکا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بندوں کا تعلق مجھ سے کٹ جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو ادا کرنا۔ نماز وہ عمل ہے جو کسی بھی انسان کو اس کے رب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جس انسان کی زندگی نماز سے خالی ہے، اسے کسی بہت بڑے نقصان پہ رونے کے بجائے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز جو ہے میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جس طرح ہم کسی بڑے کے پاس جائیں، اس کے ساتھ میٹنگ ہو تو جانے سے پہلے بھی پھولے نہیں سماتے کہ آج میری فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے، آج میں نے اس کے پاس جانا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر کسی چھوٹے سے منصب پہ ہے، لیکن جب دنیا کا سب سے بڑا منصب دار اللہ ہمیں بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اس کی دعوت عام ہے، نہ وہ غریب دیکھتا ہے نہ امیر، نہ خوبصورت نہ بدصورت، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کے لیے دعوت ہے، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے، میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کان میں یہ آواز پڑی، اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر اللہ نفرت سے اس بندے کے لیے کہتے ہیں نہ تمہیں فلاح ملے گی، نہ تمہیں کہیں سے خیر ملے گی، نہ تم سے کسی کو خیر ملے گی۔ اللہ
کی نظر میں کسی بھی معاشرے کا بدترین انسان وہ ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ایسا پروسیس ہمیں عطا کر دیا. یہ بات یاد رکھیں، پہلی قوموں کو بھی یہ دیا، لیکن چونکہ ہم امت محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہمیں کیا ملا. اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے تھے نا وہی کر کے دنیا میں دیے، لیکن اپنے تعلق کا طریقہ جسے نماز کہتے ہیں، جب یہ تحفہ دیا تھا تو اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ بلا کے دیا تھا، جس سے آگے کسی کی جانے کی جا نہیں ہے. اللہ نے وہاں بلا کے کہا تھا یہ تحفہ مجھ سے لے جاؤ. اور یہ وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ملأ الاعلی، عرش معلی پہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مالک نے مجھے یہ بات بتلائی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز تقسیم ہے بیسیکلی میرے اور بندے کے درمیان. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے نا، تمام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، بڑے احترام کے ساتھ سر جھکایا ہوا ہے اور احساس ندامت ہے، کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے. اللہ فوراً جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، پھر اللہ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر بندہ اللہ کی عزت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا ہے. پھر بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے چاہتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، مدد بھی تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. تو فقال اللہ عز وجل، اللہ جو سب سے عزت والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی. پھر اللہ خود بندے سے کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں. تو بندہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے. پیسہ جو وہ میرے مقدر میں، اولاد وہ میرے مقدر میں مل گئی یا مل جائے گی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مل گئی وہ جنت تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم. پھر بڑی معصومیت سے کہتا ہے تجھے پتا ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا چلو تم گمراہ ہو، میرے غضب کا شکار ہو جاؤ. اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا یہ پیار ہے ہمارے ساتھ. بعض اوقات ہم اکتا جاتے ہیں، جی سارا دن نماز نہیں پڑھتے رہے. آپ دیکھیں یہ اللہ کا پیار ہے. ہم رات کی آرام سے سونے کے بعد صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ملاقات کے لیے فجر میں آ جاؤ. ہم اس کی ملاقات کے لیے جائیں، اس کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ کریں.
اسی وقت اللہ اعلان فرما دیتے ہیں اب میری ذمہ داری ہے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم نہیں جاتے، اپنی نیند کی راحت کو نہیں چھوڑتے، اپنے مالک کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے، اسی اثناء میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں جا اب تو تیرے اپنے حوالے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میرے ذمے تیری حفاظت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہا، وہ کتنا خوش نصیب بن گیا کہ اللہ نے خود اسے کہا اب تم میرے ذمے ہے۔ اور جس نے اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہا، اٹھا نہیں، نماز کے لیے نہیں گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا تو اللہ نے نفرت کے ساتھ کہا میرا تیرا کیا تعلق۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے، یہ بیگار نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کر دوں، یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک جہنم میں مقام بنایا ہوا ہے، ایک جنت میں مقام بنایا ہوا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے ذریعے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے نام الاٹ کروا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ دونوں ملیں کسی کو، اور یہ بھی ممکن نہیں دونوں نہ ملیں، دونوں میں ایک ضرور کروانا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو جہنم والا پلاٹ کینسل ہو جائے گا اور جنت کا مل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو پھر جنت والا کینسل ہو جائے گا، ہمیں اپنی بدقسمتی پہ رونا چاہیے۔ قرآن کریم 29واں پارہ سورت المدثر، اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گروی ہے۔ آپ دانا لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں گروی کون سی چیز ہوتی ہے، اور گروی چیز کو چھڑانا پڑتا ہے، جب چھڑائیں نا تو وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ گروی انسان کی جان ہے جہنم میں، انسان نے اپنی جان کو چھڑانا ہے، کس طریقے سے؟ روزانہ 5 قسطیں ادا کرنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 اقساط ہیں، روزانہ ادا کریں گے تو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ وَقَرْنَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر انسان جہنم میں گروی پڑا ہوا ہے۔ تو اگر یہ اقساط ادا نہ کی تو پھر گروی تو نہیں چھوٹے گی، گردن تو نہیں چھوٹے گی۔ اور اللہ رب العزت دیکھیں، دن کا آغاز ہوا تو اللہ نے بلا لیا، آجو بھائی میرے ساتھ ملاقات کے ساتھ، میرے ساتھ تعلق دوستی بنا لو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے دوستی کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست بنتا ہے، اور جب کسی کا دوست بنتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کا راہی بنا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کے ہدایت پہ لے آتا ہے۔ تو اگر ہم بھی ہدایت کے طالب ہیں تو پھر اللہ کی دوستی کا رستہ یہی ہے کہ انسان اپنا تعلق بنائے اس کے ساتھ۔ اب دیکھ دنیا کا اصول ہے، آپ اگر کسی سے ملیں گے نہیں، آپ کی اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہوگی۔
دوست بنانے کے لیے اس کی خواہش کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس سے ملنا بھی پڑتا ہے. بار بار ملے تو تب دوستی قائم رہتی ہے. اگر انسان کسی کو اگنور کرے گا تو وہ کبھی دوست نہیں رہے گا. تو اللہ کی دوستی بھی مشروط ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے بار بار جائیں گے، جھکیں گے، تو اللہ ہمارا دوست بنے گا. اگر اگنور کریں گے تو اللہ کی دوستی ٹوٹ جائے گی. اب دیکھیں فجر کے بعد، یہ ابھی میں فرائض کی بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ نوافل کی بات بعد میں ہوگی. اب دن چڑھا، سورج نصف النہار پہ آ کے آگے ڈھل گیا، تو اللہ نے پھر حکم دیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. جب سورج نصف النہار سے ڈل کے اگلی طرف آ جائے تو یہ ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے. پہلا سورج ڈھل گیا، اب یہ رات کی طرف چل پڑا، تو کہا پھر میرے پاس آ جاؤ. یہ ظہر کا وقت ہو گیا. آج 11:45 پہ سورج ڈھل گیا، اس سے 10 منٹ بعد نماز کا وقت شروع ہے. تو کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. جب یہ نصف النہار سے ڈل جائے تو پھر میرے پاس آ جاؤ. پھر اس کے بعد کاروباری زندگی میں، مزدوری میں عصر کا وقت پیک پا ہوتا ہے، بازار اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں، انسان اپنے کام میں محو ہوتا ہے، تو کہا مجھے بلانا نہ، میرے پاس آ جاؤ. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کرنا. تو کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مجھے بندوں میں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کا کاروبار، خرید و فروخت، اس کے لین دین، معاملات اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اسے نماز سے غافل نہ کر دے. رجال لا تلہیہم ولا تجارۃ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسا کرے گا کون؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جو اس دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس دن دل حلق میں آ جائیں گے، آنکھیں باہر آ جائیں گی. پھر جب دن غروب ہوا، رات کا آغاز ہوتا ہے، اللہ پھر مغرب کے لیے بلا لیتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اللہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اگر ہمارے اندر بھی کوئی جذبات ہیں تو اللہ سے دوستی ہم بھی کر لیں، اور ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے، ہماری زندگی کا سکون اس میں مضمر ہے. تو جب انسان اللہ کے ساتھ دشمنی کر لیتا ہے نا، تو اللہ اس سے سکون چھین لیتا ہے. آج بے سکونی کی بہت بڑے اسباب یہ ہیں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہیں بعض معاملات میں. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. ادھر انسان کا سونے کا وقت ہوا، تو اللہ نے کہا سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر مجھ سے ملاقات کر لو، پھر سو جانا. شاید تیری زندگی کا آخری سونا نہ ہو جائے، اس لیے اپنے مالک سے کے ساتھ ملاقات کر لے. تو یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کی ترتیب جو بنا لیتا ہے نا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل،
ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، فجر آئی تب بھی پڑھی، ظہر آئی تب بھی پڑھی، عصر آئی تب بھی پڑھی، مغرب آئی تب بھی اسے ادا کیا، عشاء آئی تو اسے بھی ادا کیا۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جن کے دن کے اطراف میں بھی نماز پڑھی اور رات کو بھی پڑھی، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نمازوں کو ادا کرنا تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ یہ بیسیکلی نمازیں ریموور ہیں۔ ہم سب کوئی تھوڑا یا زیادہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے گزر کے آیا ہے، ہم لکھتے ہیں بعض لفظ غلط لکھے جاتے ہیں، انہیں ریموو کرنے کے لیے اگر کچی پینسل سے لکھیں تو ربڑ ہوتا ہے، اگر پین سے لکھیں تو فلوڈ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو مٹا دو جو غلط ہے۔ تو ہماری زندگی کی خطائیں جو ہم سے دانستہ یا نادانستہ ہو جاتی ہیں، مالک فرماتا ہے میری بات مان لو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر دن کے اطراف میں نمازوں کو ادا کر لو گے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ پھر فرمایا ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت پتہ کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے ذکر کا شوق ہے۔ جس کے دل میں شوق ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیڈ ہے، اللہ کی نظروں میں وہ مردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، دونوں کی مثال اس طرح سمجھ لو، ایک زندہ انسان ہے، دوسرا مردار میت پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں زندوں میں شامل ہونا ہے یا مردوں میں، اس کا فیصلہ میں نے یا آپ نے کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے چاہے ہم کوئی اچھا کام کریں یا خدا نخواستہ برا، غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نا، بعض وہ ہیں جنہیں صرف 20% اجر ملتا ہے، بعض ایسے ہیں جنہیں 50% ملتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں 5% بھی نہیں ملتا، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے پھر اللہ اس سے کیسے پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں اب اللہ اپنے بندوں کو بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں، خصوصاً امت محمد الرسول اللہ کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بڑا ہی پیارا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا احسان تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے بہت سے معاملات میں ہمیں آسانیاں پیدا کر دی۔ ان میں ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں یہ بات بتلائی، ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامة من اعمالهم الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا اللہ محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے اعمال کے متعلق، وہ نماز ہے۔ ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں اللہ حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، جن فرشتوں نے انسان کے اعمال لکھے ہیں، ہر فرشتے وہ کرامن کاتبین اللہ کے حضور اس بندے کا رجسٹر لے کے آئیں گے،
وہ رجسٹر کھول کے انسان کے اعمال کے متعلق بتانے لگیں گے تو اللہ پوچھیں گے اس میں نماز ہے؟ اللہ نماز تو نہیں ہے، اس نے فلاں فلاں نیکی چیریٹی کی، یہ کیا، ہسپتال بنوایا، فلاں کام کیا، فلاں کیا۔ اللہ کہے گا مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ نماز ہے؟ وہ افسوس سے کہیں گے اللہ نماز تو نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے رجسٹر کو بند کر کے اس کے منہ پہ مارو، اس کا کوئی عمل میرے ہاں قبول نہیں اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں۔ اس لیے یہ بہت حساس مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اور بدقسمتی سے آج مسلمان اس معاملے میں بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو پڑھتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی تھوڑی سی کمی پیشی ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کے متعلق پہنچیں گے۔ یقول ربنا عز وجل للملائکتہ، اللہ فرشتوں سے کہیں گے وہو اعلم، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، انظروا فی صلاۃ عبدی اتمہا ام نقصاہا، میرے بندے کی نماز مکمل ہے یا اس میں کچھ نقص بھی ہے؟ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً، اگر وہ مکمل ہوگی، کتبت لہو تامتن، لکھ دیا جائے گا اس کی نمازیں مکمل ہیں، پرفیکٹ ہے بالکل۔ وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر اس میں کچھ جھول ہوئی، تھوڑی سی کمی پیشی ہوئی، تو قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے انظروا هل لعبادی من تطوع، اس نے فرض نماز کے علاوہ کوئی نفل بھی پڑھے ہیں، سنتیں بھی ادا کی ہیں؟ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے کچھ نوافل ہوئے، قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ، اس کے فریضوں کی نقصان جتنے ہیں اس کے نوافل کے ساتھ پورا کر کے اسے جنت میں بھیج دو۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ایک اصول ہے ہمارے امتحانی نظام کے اندر کہ پاس ہونے کے لیے کم از کم 40 نمبر تو ہونے چاہیے نا، اگر 40 سے کم ہو تو اسے کوئی نہیں پاس کرتا، تو کم از کم ہمارے پاس 40 تو ہونے چاہیے نا۔ حالانکہ دنیا کے اندر 60% جو ہے اس سے زائد پہ پاس مارکس ملتے ہیں، اس سے کم پہ نہیں۔ تو کم از کم ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ذخیرہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں، تو اگر اس کے ساتھ کچھ کمی پیشی آ گئی ہے تو اللہ نوافل کے ساتھ پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ آج کی گزارشات کا مقصد نوافل کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے، لیکن نوافل کا فائدہ اس وقت ہمیں ہوگا جب ہمارے پاس فرائض ہوں گے۔ اگر ہم نے فرائض کو پورا نہیں کیا تو پھر نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے فرائض میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلی بات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اچھے لوگوں کی زبانوں پہ ہمیشہ یہ سنی ہے، اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق دے دے۔ وحب من یحبک، اور ان چیزوں کی محبت مجھے عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، یعنی ان اعمال کی محبت۔ وحب عمل یقربنا الیک، مجھے ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ اور کون
سے اعمال قریب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے ابن ربیعہ، انہوں نے ایک ڈیوٹی لی ہوئی تھی کہ رات کو جب نبی کریم اپنے نیند سے بیدار ہوتے، وہ ان کے لیے پانی لاتے، انہیں وضو کرواتے، پھر آپ تہجد پڑھتے۔ ایک لمبا عرصہ وہ کام کر رہے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابن ربیعہ مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں۔ کہنے لگے کچھ نہیں، مجھے آپ کا ساتھ ہے، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب دیکھیں، ہم میں بھی ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، اس انسان کی کیا سوچ تھی۔ جب آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کریں۔ جس طرح آج مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہے، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور خواہش؟ کہا نہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ آپ نے کہا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ایک معاملے میں تم میری مدد کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے فرمائیے کس معاملے میں آپ کی مدد۔ آپ نے فرمایا کثرت سجود، زیادہ نفل پڑھا کرو، یہ زیادہ نفل پڑھنا، سجدے کرنا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو گئی تو اللہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دے گا۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں، ان معاملات کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق اتنی آیات اور احادیث آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کی نماز جو تہجد ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا تو نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو انسان جس کے نصیب میں یہ نماز ہو جائے، قیامت کے دن اللہ اسے مقام محمود عطا کریں گے۔ یوں تو ساری جنت قابل تعریف ہے، محمود کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ ہر بندہ تعریف کرے۔ مقام محمود وہ ہے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا جس کی ہر بندہ تعریف کرے گا، جنت کے اندر بھی یہ سب سے خوبصورت ہے۔ جس جنت کے اندر جس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جس کو صرف ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے نا، دنیا وما فیہا کے خزانے ایک جگہ رکھ دو، وہ لاٹھی رکھنے کی جگہ جنت کی دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس نماز کی ادائیگی اللہ رب العزت، جو آغاز میں بھی میں نے آیت پڑھی، یہ سورت الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 15 اور سے 17 تک، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک ایماندار لوگ وہ ہیں، بآیاتنا الذین اذا ذکروا، جب ہماری آیات ان کے پاس آتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتے۔ تتجافی جنوبہم، ایماندار تو وہ ہیں جن کی لیٹنا کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم،
کھڑے بیٹھے تو اللہ کا ذکر اپنی جگہ، وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ خوفاً، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور اس کی جنت کی طمع کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کائنات میں میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو چھپا کے رکھی ہے دنیا کا کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا جو میں انہیں عطا کروں گا۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کو بہت پیارے اور محبوب بندے وہ لگتے ہیں، كانوا قليلا من الليل، ساری رات خراٹے مارتے ہوئے نہیں، رات کو کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سحری وہ وقت ہے جب اللہ کو قرآن پڑھنا بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ویسے تو جو بھی انسان جس وقت بھی قرآن پڑھے اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن سحری کے وقت، فجر کے وقت کا قرآن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح وبالاسحار هم یستغفرون، استغفار کسی بھی وقت انسان کرے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، لیکن سحری کے وقت کا استغفار اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں اپنے بندوں کی صفات میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں بھی سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں، ان کی راتیں خالی نہیں ہوتی۔ عربی ادب کی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اسے بڑی عیش و عشرت دی ہوئی تھی۔ ایک دن سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، وہ اپنے محل کی چھت پہ چڑھا، اس نے دیکھا اس کے ساتھ محل کے پچھواڑے کے اندر ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے جو پھٹی پرانی بوسیدہ سی ہے۔ وہ اپنے نال اپنی زندگی کی ساتھی ملکہ سے کہنے لگا، یہ شخص کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ اتنی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہمارے لیے، یعنی اتنے مخملی بستروں کے اوپر نیند نہیں ہے، اور یہ کیسے رات گزارتا ہوگا؟ صبح ہوئی تو اس نے اپنے دربار میں اس بزرگ کو، اس بابا جی کو طلب کیا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ آئے، بادشاہ نے اسے کہا، بابا جی میں نے ایک بات پوچھنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ اس نے کہا کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ کہنے لگے انتہائی سرد اور خشک سردی کی رات تھی، کیسی بسر ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کہا بادشاہ کچھ تیرے جیسی اور کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کہتا ہے ایک کچھ میرے جیسی اور کچھ مجھ سے اچھی۔ کہنے لگا تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، میرے جیسی کیسے اور مجھ سے اچھی کیسی؟ ہاں بادشاہ تیرے جیسی اس طرح کہ تو مخملی بستروں پہ تو بھی سو گیا، میں زمین کے اوپر سو گیا، نہ سوئے تجھے پتا ہے تو کہاں ہے، نہ مجھے پتا تھا میں کہاں ہوں۔ تجھ سے اچھی یہ کہ تو سویا رہا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، میری وہ تجھ سے اچھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شب بیدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، وہ ہم سے بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ عرش معلی سے آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں۔ ہمارے لیے تو نہیں ایسا۔ تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں بیتتی ہیں سجدوں اور قیام کے اندر، اور اس کے باوجود وہ کبھی بے پرواہ نہیں ہوتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ کہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، یہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ یہ تھوڑی سے وقت بھی جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ اس کو صاحب علم سمجھتا ہے چاہے اس نے اسکول میں ایک کلاس بھی نہیں پڑھی۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کتنے ہی بہتر ہے، کتنے ہی فرما بردار ہیں جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہوئے، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا یہ جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا نصیحت تو صرف عقل والوں کے لیے ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہمیں نہیں فہم ملا، ہمارے دل میں شوق نہیں ابھرا، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ مجھے عقل مند نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد کرنا قطعاً گناہ ہے، لیکن دو بندوں پہ کر سکتے ہیں، پھر وہاں حسد نہیں اسے رشک کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین، دو بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل، ایک وہ بندہ آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل، ایک بندہ وہ جسے اللہ نے قرآن کا فہم دیا اور رات کو قیام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور شوق دیکھیے، حضرت عائشہ کے ایک غلام تھے ذکوان، آ کے کہنے لگے اماں جان مجھے قرآن یاد نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تہجد میں کیسے قرآن زیادہ پڑھوں، کیا میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہوں؟ سید عائشہ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ اور میرے عزیز بھائیو، دن میں ہماری مصروفیات بہت ہوتی ہیں، یقین مانیے اگر رات کو قرآن کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے آپ بے شک قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ان 2 رکعتوں میں پڑھ لیا کریں نا، 8 پڑھیں تو سونے پہ سہاگا ہے، تو جو صرف 2 پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے۔ اللہ ہم پہ بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ بہت کریم ہیں، اللہ ہم پہ کرم کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحم اور کرم کا مستحق تو بننا چاہیے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ورجلا اعطاہ اللہ مالا، وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، فہو یتصدق به آناء اللیل والنہار، وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریب لوگوں کی داد رسی کرتا ہے۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کر سکتے ہو، اللہ ہمیں بھی مال دے، اللہ ہمیں بھی ہمت دے تو ہم بھی اس کی طرح رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم برائی کے لیے تو سبقت بھاگ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اللہ کو محبوب وہ ہیں جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں، نیکی میں دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، سیدنا عمر کو بڑا قلق تھا کہ سیدنا ابو بکر ہمیشہ نیکی میں بڑھ جاتے ہیں،
ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے مال طلب کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا زندگی میں کبھی نہیں ہوا، میں نے کہا آج میں حضرت ابو بکر کو نہیں بڑھنے دوں گا۔ اپنا آدھا مال لیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، جا کے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اور اللہ کا حکم بھی تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ جب آپ ان سے مال لیں تو ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ تو نبی کریم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو بڑی خوشی سے کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب، آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو سیدنا ابو بکر ایک کپڑے کی چادر میں کچھ سامان جو ہے پکڑ کے لائے ہیں، کندھے پہ رکھا ہوا ہے، لے کے آئے، آپ کے سامنے ڈھیر کر دی۔ نبی کریم نے ان سے بھی پوچھا، ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب جو دیا، کس کے نصیب میں ہو سکتی ہے یہ بات؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ نبی کریم نے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج درم دینار سے بڑھ گیا، درم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ اس شخص کے پاس جو کچھ تھا یہ لے آیا، اور ان کے پاس جو تھا وہ آدھا لے کے آئے۔ آج بھی ابو بکر بڑھ گئے۔ کہا والسابقون السابقون، جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں، اولئک المقربون، قیامت کے دن اللہ کے قریب یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، ایک تہائی رسول اللہ کے ساتھی ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، بعد کے لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی بنا دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے علاوہ کچھ ایسے نوافل ہیں جو ہم دن رات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو ان نوافل کی بابت آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات ذیشان، یہ ایک اعلان ہے، حاجی محمد نصر اللہ صاحب آرے والے کے بھائی یوسف آرے والے قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ آرے والے کے والد حاجی محمد اسماعیل جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ انشاءاللہ نماز کے بعد ادا کریں گے۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہے ان سے کوئی لین دین ہو تو ہم ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رحیم و کریم رب، ایک بھائی نے کہا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے، کہتا ہے کتنا کماتے ہو؟ جب بتاتا ہوں کہتے ہیں اتنا تو بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
مالکان کا کرایہ کھانا سود میں آتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا تفرد ہے کہ ان کا اکیلا ذہن ہے۔ یہ جس طرح صحابہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کے معاملے میں ایسا معاملہ تھا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سود کی زد میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ کی رقم سے صدقہ دے سکتے ہیں میرے بھائی، زکوٰۃ خود صدقہ ہے۔ اب صدقہ رد البلا، کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ الگ ہے، یہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا جو آپ نے دینی ہے۔ کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر ادا کی تھی نماز؟ ہاں بالکل ایسی کی تھی۔ ابو داود میں روایت ہے کہ نبی کریم نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور آپ غسل کرنا بھول گئے۔ مکبر نے تکبیر کہہ دی، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ گھر گئے، غسل کر کے آئے تو آ کے کہا میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اللہ نے مجھے بھی بلا دیا، میں غسل جنابت نہیں کر سکا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح آپ نے اپنے بالوں کو ایسے جھٹکا، ان میں پانی نکالا اور اللہ اکبر کہہ دیا۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو ہمارے ہاں ایک بہت اہم مسئلہ بنا دیا گیا۔ یہ اس کی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کسی کے پاس کپڑا موجود ہے اسے لینا چاہیے، کسی دوسرے کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن یہ فریضہ فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ سودی کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری سورۃ آل عمران میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے دنیا و ما فیہا کے خزانے یا وہ سرخ اونٹ مل جاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کی ہے۔ جب کوئی بھی بندہ نصیحت پکڑ کے اپنے غلط رویے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہیں، توبہ کر لیتا ہے، پھر دوبارہ وہ عمل نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اللہ سے توقع رکھنی چاہیے، اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ چائے میں نیکوٹین کی موجودگی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پینا جائز نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر چیز کو نشے میں ڈال دینا یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو یہ اپنی اپنی ریسرچ ہے، اگر کسی میں نشہ ہو تو واقعتاً وہ چیز درست نہیں ہے، تو میرا خیال ہے چائے میں ایسا نشہ کوئی نہیں ہے، واللہ عالم۔ اللہ رب العزت ہمیں۔ خواتین کے لیے اعلان ہے کہ ہماری بیٹیوں نے یہ ترجمہ تفسیر مکمل کیا ہے۔ اتوار کے دن انہوں نے مسجد مکرم کی لائبریری میں پروگرام رکھا ہے، اس میں آخری سبق پڑھیں گی اور انہوں نے اس کی اختتام پہ پروگرام رکھا ہے۔ خواتین سے التماس ہے یہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک پروگرام ہوگا، اس میں شامل ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز بھائیو، ابھی تک بارش نہیں ہو رہی، ہم انشاءاللہ کل صبح 8 بجے مسجد مکرم میں نماز استسقاء پڑھیں گے۔ ساتھیوں سے التماس ہے وہ سب اس میں شامل ہو کے دعا میں شامل ہوں، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر پریشان حال مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے رحیم و کریم رب جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما، اے اللہ بیٹے بیٹیوں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے کام کو آسان کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ اور قائم ذات اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما، اے اللہ ہر والدین کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ سب کی اولادوں کو اے اللہ اچھے رزق نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔